یہ درود بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ مولا چوتھے امام مسجد نبوی میں بیٹھ کے جو درس ارشاد فرماتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، 2-3 جملوں کے بعد درود پڑھتے تھے ضرور۔ اب ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلیہ صلی اللہ محمد۔ ہمارے پاس دین کی ایک کوالٹی ہے، ہمارا دین اسٹیٹک نہیں ہے، ہمارا دین ڈائنامک ہے، یعنی ہمارے دین میں یونیورسلٹی ہے۔ ہمارا دین ایک محلے کے لیے نہیں آیا، یہ دین ایک ملک کے لیے نہیں آیا، یہ دین ایک زمانے کے لیے نہیں آیا، ایک جغرافی کے لیے نہیں آیا۔ آیا تو 1400 سال پہلے تھا، ابھی تک ویلڈ ہے، قیامت تک ویلڈ رہے گا۔ آیا تو عربستان میں تھا، عربین پیننسولا میں، جزیرہ المعارب میں، لیکن کہاں تک کے لیے؟ مریخ پہ بھی آج کوئی انسان پہنچ گیا اور آبادی بنا دی، وہاں پہ کون سا دین چلے گا؟ یہی دین چلے گا، یہی۔ اب کہیں اور کچھ اور سوچ لو، آسمان کے اندر، زمین کے نیچے، کہیں پر بھی چلے جاؤ، دین یہ دین رہے گا۔ کس کلچرل ڈائیورسفیکیشن کو یہ دین کور کرے گا؟ آئے تو عرب میں تھا، لیکن جیپنیز کے لیے اس وقت کون سا دین ہے؟ یہی دین ہے۔ اور سب کانٹیننٹ والوں کے لیے یہی دین، امریکنز کے لیے یہی دین ہے۔ دین یہ کام کیسے کرتا ہے؟ 1400 سال پہلے آیا تھا، ابھی تک بھی یہی ہے۔ ایک کلچر میں آیا تھا، سارے کلچرز کے لیے۔ دین یہ کام کیسے کرتا ہے؟ تو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دین اور اسٹیٹک بھی نہیں ہے، یعنی منجمد نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کتنے قسم کے لباس پہنے ہوئے؟ کئی قسم کے لباس پہنے ہوئے۔ ان میں سے کون سا لباس پہن کر کوئی زیادہ دیندار ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں۔ مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن کسی کے لباس نے اس کی دینداری میں کوئی اضافہ کمی نہیں کرنی، جب تک لباس کی شرط پوری کر رہا۔ ختم ہو گیا۔ کتنی قوموں، کتنی نسلوں سے آپ لوگ یہاں پر ہیں؟ نہیں معلوم۔ کوئی ہے جو یہ کہے کہ میری چونکہ نسل یہ ہے، لہذا میرا معاملہ کچھ اور ہے، دین کا، دین میرے لیے مختلف احکام دے گا؟ نہیں، وہی نماز جو سب نے پڑھی، سب نے پڑھنی ہے۔ تو اتنی ڈائیورسفیکیشن کو دین کور کر رہا ہے، اور اسٹیٹک بھی نہیں ہے۔ اسٹیٹک بھی نہیں، کیا مطلب؟ وہ یہ کہ 1400 سال پہلے میں نے جس کپڑوں میں آیا تھا وہی کپڑے چلیں گے، باقی کوئی کپڑا نہیں چلے گا۔ چلو تبدیل کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، قرآن کریم عربی میں نازل ہوا تھا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے شاید ہی کبھی اردو زبان کو کوئی، صحیح ہے؟ یہ دین یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اچھا، کوئی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ مثلا ایران میں رہنے والا مومن جاپان میں رہنے والے مومن سے زیادہ با ایمان ہوگا چونکہ وہ ایران میں رہ رہا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکے گا کہ نہیں؟ قطعاً نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ دین یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ دین یہ کام عبادتوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی وہ اپنی ساری ڈائیورسفیکیشن کو کچھ عبادتوں میں لے کر جاتا ہے، ان عبادتوں کے ذریعے سے ان کو ایک پیج پہ لے آتا ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ کبھی آپ کا موقع ملے، آپ کو موقع ملے گرمیوں میں آپ شمالی جو دنیا کا شمال ہے، نارتھ ہے، اس طرف کبھی چلے جائیں، مثلا اسکینڈینیوین کنٹریز یا مثلا کینیڈا کا کوئی نارتھ کا علاقہ، تو آپ کو عجیب و غریب وقت نظر آئیں گے۔ تو مثال کے طور پر ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ تھا، وہاں پر رات کو 1:30 بجے امساک شروع ہوتا تھا۔ ماہ رمضان میں رات کو 1:30 بجے امساک شروع ہوتا تھا، یعنی اس کے بعد سے اب آپ کچھ نہیں کھا سکتے،
اور 10:30 بجے مغرب ہوتی تھی. 1:30 بجے انصاف ہوتا تھا، 10:30 بجے مغرب ہوتی تھی. بیچ میں 3 گھنٹے ٹائم ہوتا تھا جس میں آپ افطار کر لیں، نماز پڑھ لیں، سحری کر لیں اور پھر دوبارہ سے روزے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ایک روزہ ہے. انہی علاقوں میں جب سردیاں آتی تھیں 8:30 بجے صبح فجر ہوتی تھی اور تقریباً 3:45-4 بجے مغرب ہو جاتی تھی اور یہ روزہ ان کا ہو جاتا تھا. صحیح ہے؟ آیا عبادتوں کے ذریعے سے خدا مسلمان کلچر ڈیولپ کرتا ہے؟ ہاں، کچھ نشانیاں ملتی ہیں. مثلا سب کو کہا ہے نماز پڑھنا ہے. کس خطے میں 5 پڑھنی ہے، کسی میں 10 پڑھنی ہے؟ نہیں. واجب 5 وقت کی نماز ہے کسی بھی خطے میں ہو. ٹھیک ہے، کچھ کلوز ملتے ہیں کہ ہاں عبادتوں سے یہ کام ہو رہا ہوگا. مثلا سب نے نماز عربی میں پڑھنی ہے. کوئی اپنی زبان میں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. سب نے عربی میں پڑھنی ہے. تو کچھ نشانیاں یہ مل رہی ہیں کہ شاید خدا یہ کام عبادتوں کے ذریعے سے کر رہا ہے. لیکن ایک مشکل ہے، سب لوگ عبادتیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کیا؟ نہیں. پھر عبادتوں کا اثر ہوگا ان پہ؟ نہیں ہوگا. ایک وجہ سمجھ میں آ گئی. اسلام چاہتا ہے کلچر ڈیولپ کرے، پوری دنیا کے مسلمان ایک رنگ میں نظر آئیں. صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ اور اس سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ کب آتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ یہاں پہ کوئی راز ہے جو ہم سے مس ہو رہا ہے. یہاں پہ کوئی معاملہ ہے جو ہم سے مس ہو رہا ہے. مثلا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ مثلا شاید خدا یہ نظام عبادتوں کے ذریعے بناتا ہے، ہم عبادتیں توجہ سے نہیں کر رہے، اس لیے وہ نظام ہم میں نہیں بن پایا ہے. چونکہ وہ نظام ہم میں نہیں بن پایا ہے، اس کے بعد فساد اور بگاڑ کا ایک ایسا راستہ شروع ہوا ہے جو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بتایا کہ میں آدم بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے خدا تعالیٰ سے جو شکایت کی انسان کی وہ کیا تھی؟ عجیب بات ہے، خدا نے متعال سے فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ اے خدا تو یہ آدم بنا رہا ہے، یہ بعض اوقات نماز نہیں پڑھے گا. نہیں کہا. جبکہ وہ خود تسبیح اور تقدیس کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ نہیں کرے گا. انہوں نے ایک اور بات کہی، کہا خدایا یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ زمین پہ خون بہائے گا. وہ ایک صاحب نے بہت اچھی تعبیر کی، یعنی جب کوئی بچہ ماں سے اپنے بھائی کی شکایت کرنے جاتا ہے تو وہ بچہ بہت ہوشیار ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے میری ماں کس بات سے سب سے زیادہ چڑھتی ہے. تو اگر اس کو شکایت لگانی ہو تو وہ جا کے اس کو بتاتا ہے کہ ماں مثلا اس کو پتا ہو مثلا میری ماں جھوٹ سے چڑھتی ہے، تو جا کے بولے گا اس نے جھوٹ بولا ہے، تاکہ ماں کو غصہ آئے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے. تو فرشتوں نے جب شکایت کی تو کیا شکایت کی؟ یہ فساد برپا کرے گا. صحیح. انسان کی یہ مشکل ہم نے حل کر لی. یہاں پہ فساد تو نہیں ہو رہا ہے کہیں؟ ہاں ہو رہا ہے. فساد کسے کہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو حکومت ملتی ہے تو یہ یفسدون فی الارض، زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں. یہلک الحرث والنسل، یہ زمین پہ کھیتی بھی برباد کر دیتے ہیں، زمین پہ نسلیں بھی برباد کر دیتے ہیں. اس کو فساد کہتے ہیں. کھیتی برباد کر دیتے ہیں کیا مطلب؟ یا زمین سے نہیں اگاتے یا اگاتے ہیں تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تقسیم نہیں کرتے. نسل برباد کرتے ہیں کیا مطلب؟ مسلمان پیدا نہیں کرتے، کچھ اور بننے لگتے ہیں. صحیح ہے.
یہ فرشتوں نے سب سے بڑی شکایت کی تھی کہ یہ کرے گا. صحیح ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو کھیتی کی بربادی ہے اس کو کہتے ہیں پیداوار میں کفران نعمت، تقسیم میں ظلم. کھیتی کی جو بربادی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیداوار میں کفران نعمت کرتے ہیں، جو پیدا کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے، اور اگر پیدا کر لیتے ہیں تو تقسیم میں ظلم کرتے ہیں، جسٹس نہیں کرتے. آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ کفران نعمت بھی کر رہے ہیں اور پیداوار کی تقسیم میں ظلم بھی کر رہے ہیں. یہ فساد نہیں ہے؟ یہ فساد ہے. تو یہ جو مسلمان ہیں یہ فاسد کیوں ہیں؟ اب آپ باقی مجھ سے کہتے ہیں مولانا ہم نے مسجدیں بنائی ہیں، ہمارے یہاں قرآن چھپتے ہیں، ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، وہ بات آپ کی صحیح ہے سر آنکھوں پر. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم اسی مصیبت میں پھنس گئے جس میں فرشتوں نے کہا تھا یہ پھنسے گا، وہیں آ گئے اور پریکٹیکلی ہم وہیں کھڑے ہیں. کفران نعمت بھی ہے، تقسیم میں ظلم بھی ہے. ہلاکت نسل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ مت پوچھو، داستان خراب ہے. اس حد تک عجیب ہے کہ جن نسلوں کے بزرگوں کو ہم لوگ دین میں اعلیٰ ترین مقام پہ دیکھتے تھے، ان کے پوتے پڑ پوتے اسلام سے دور کہیں دور پڑے. یہ نظر آ چکا ہے. ہلاکت نسل اور کسے کہتے ہیں؟ پھر کسی کو تو کہتے ہیں ہلاکت نسل. یہ تھوڑی کہ انسان کے جسم بڑھنا نسل ہے. نسل وہ تھی کہ جو اللہ کے بندے بڑھائے. خدا متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کو گویا ڈانٹ دیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو نجات دے گا تو میرا بیٹا تو ڈوب گیا. خدا متعال فرمایا انہ لیس من اہلک، تمہارا اہل نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، چونکہ عمل غیر صالح ہے تمہاری نسل کی نسبیت یہاں پہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، وہ تمہارا اہل نہیں ہے. جس کو ہم کہتے ہیں نسل ختم ہو گئی. صحیح ہے. تو نسل ختم ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہیں. بس ہلاکت حرث بھی ہے، ہلاکت نسل بھی ہے. تو فساد بالتمام معنی موجود ہے. یہ فساد ختم کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کیا ہماری طبیعت میں ایک عنصر ہے، اس کو اب ابھی عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں خطابت نہیں کروں گا تاکہ پہلے سے ہی وارن کر دوں کہ بھائی میں کچھ اور کروں گا. یہ جو مسئلے کو حل کرنا ہے اس میں ہماری ایک سہل پسندی ہے طبیعت کے اندر انسان. وہ کیا ہے؟ اگر میرے سامنے دو راستے ہوں، ایک آسان اور ایک مشکل، تو میں کون سے پہ جاؤں گا؟ آسان. اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو قدیم زمانے میں اردو میں کہتے تھے سہل پسندی. سہل پسندی آسان کو پسند کرنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ سہل پسندی پیسے میں ہے یا نہیں ہے؟ پیسے میں تو بہت ہے. آسانی سے مل جائے، جلدی ملے، بہت زیادہ ملے، یہ طبیعت میں ہے. دین میں ہے یا نہیں ہے؟ ہاں دین میں بھی ہے. دین میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ آج کوئی اعمال کی شب ہو تو لوگ مجھ سے کہیں گے مولانا کوئی چھوٹا سا ایسا عمل بتائیے گا جس میں بڑا سا ثواب مل جائے. تم پیسے میں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے تھے، طاقت میں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے تھے، اب دین میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہو. تو ہماری جو طبیعت کی سہل پسندی ہے، جب اس کے سامنے چیلنج آتے ہیں نا. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اللہ نہ کرے میں باتوں کو ادھر ادھر نہ کر دوں. یہ جب بھی کوئی بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے نا تو انسانوں کی طبیعت ڈھونڈتی ہے کہ ہوا کیوں ہے، گڑبڑ آئی کیسے. پچھلی صدیوں میں 1860
وہ سال تھا جب مسلمانوں کی برطانیہ کے سامنے عمومی تباہی کا سال تھا۔